لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میں جدے جب پہنچا تو مجھے سیکورٹی والوں نے بولا کہ اپنی بنیان اتار لو۔ میں نے اتار دی تو کیا مجھ پر دم تو نہیں ہوگا؟ کیوں بنیان اتار دی مجھے تو نہیں پتا، یعنی احرام باندھا ہوا تھا، نیچے بنیان تھی، تو اس کو پولیس والوں نے بتایا کہ تم احرام باندھے ہوئے نیچے تم نے بنیان پہنی ہوئی ہے، کم سے کم بنیان تو اتارو۔ پھر میں نے اتاری۔ تو اگر تو چند گھنٹے پہنی ہے تو صدقہ خیرات کرو، اور اگر پہنے پورا دن گزر گیا پھر دم پڑے۔ کسی غریب آدمی کو عمرہ کروائیں، اس پہ حج فرض ہوگا۔ حج کیا فرض ہوگا؟ پہلے ہی غریب ہے تو حج کہاں سے فرض ہو جائے گا؟ قسطوں میں موٹر سائیکل لینا بیچنا جائز ہے۔ نماز فرض ہو تو پہلی رکعت میں ہمیشہ بڑی سورت، دوسری رکعت میں اس سے چھوٹی، یعنی افضل یہی ہے۔ عمرے کے طواف میں جرابیں پہننی، عمرہ تو ہو گیا لیکن صدقہ آپ کے ذمہ لگ گیا، سلی ہوئی ہیں نا جرابیں، وہ ناجائز ہیں۔ لاہور سے امیر خان نے سلام بھیجے، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہ السلام۔ اگر نماز کی اگلی صف میں عورت کھڑی ہے، اس کے پیچھے بھی نہ کھڑے ہوں برابر، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے چھت پہ طواف کیا، جب ہم نے طواف ختم کیا تو اس کی 2 رکعت چھت پہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے نیچے پڑھ سکتے ہیں ویسے اوپر پڑھ سکتے ہیں، جیسے نیچے طواف ہو سکتا ہے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ توفیق دے، ہیلی کاپٹر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ معراج تو صحیح ہے لیکن اس کے لیے یہ جو ہم نے بدعات بنائی ہوئی ہیں وہ ناجائز ہے۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں۔ ملتزم کو سینہ لگا کے دعا مانگنا سنت ہے، بوسہ نہیں۔ بوسہ صرف حجر اسود کو۔ جگہ جگہ پہ کبوتروں کو دانہ ڈال، ایسی جگہ ڈالیں کہ دانے پاؤں میں نہ آئیں، یہ اللہ کا رزق ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو۔ زید نے فاطمہ کا دودھ پیا تو زید کی فاطمہ کی کسی بیٹی سے شادی ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی، وہ سارے اس کے بھائی بہن بن گئے۔ جس کا اس نے دودھ پیا وہ ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن بن گئے، شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبے میں تصویریں یا ویڈیو بغیر ضرورت کے بنانا حرام ہے۔ کوئی دینی کام کے لیے بنا رہا ہے تو الگ بات ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ایک دین کی تبلیغ بھی تو ہے نا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آدمی آئے تھے انگلینڈ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اس ویڈیو کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے، اس کو آپ لازم رکھیں۔ عمرے پر سر کے بال تقریباً 2 پور کے برابر تھے، کاٹ لیے۔ 14 کے بعد عمرہ کیا، بالوں کو موٹی مشین لگایا، تیسرے پر 0 مشین لگایا، بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 لیٹر کی زمزم کی کین ملتی ہے، باقی بوتلوں میں بھر کے لے جائیں، تم جانو زمزم جانے، جہاز والے جانے، میرا کیا تعلق ہے۔ عمرے کا طواف کیا، غلطی سے 6 چکر کر لیے، طواف کے بعد نفل بھی پڑھ لیے، زمزم بھی پی لیا، اس کے بعد گمان ہوا کہ 1 چکر کم ہے، میں نے اور والدہ نے دوبارہ سے پورے 7 چکر لگے۔ 1 چکر ہی لگا لیتے کافی تھا، دوبارہ 7 چکر لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تم نے اچھا کیا، وہ 6 والا بھی انشاءاللہ تمہارا پورا طواف ہے۔ اکثر چکر ہو جائیں تو طواف ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تیاری بھی کریں
اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما جیسے شعبان نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا صیام رمضان و قیام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے، رمضان کی رات کی عبادات، تراویح، تہجد نصیب فرمانا، اور خالص اپنی رضا کے لیے نصیب فرمانا۔ اور اسی طرح حضور پاک ہمیشہ ایک تو 3 روزے ہیں نا جو سنت ہیں، 13، 14، 15، اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعہ، اسی طرح محرم کے 9 اور 10، اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ۔ لیکن اس کے علاوہ حضور شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے، حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان میں روزے کبھی قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، تو ہمیں ان کی قضا کا موقع نہیں ملتا تھا، ہم روزے نہیں رکھتے تھے اس ڈر سے کہ شاید حضور بلا لے۔ تو اب اگر خاوند بلا لے تو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے، اور خاوند اور بیوی کے ملنے سے تو آدمی جہنم سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے۔ اس لیے بی بی فرماتی ہیں کہ ہم سب جو ہے نا اسی مہینے میں قضا کر لیتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ حضور روزے کے ساتھ، تو سب سے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے۔ اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے، اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، لیکن جتنا ہو سکے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تحمید، تسبیح، تقدیس، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اور تلاوت قرآن، یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے۔ استغفار کریں، اگر حقوق العباد کسی کے دینی ہے تو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمے ہونا چاہیے اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شعبان کی بھی، رمضان کی بھی، اور اس کے بعد اشہر حج شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ابھی شعبان ہے پھر رمضان آئے گا، رمضان سے جب آدمی پاک صاف ہو گئے گناہوں سے، لیلۃ القدر بھی مل گئی، تو اب حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے۔ واللہ اعلم۔